تفہیم الفقہ جلد اول صفحہ نمبر 184 سے 190 تک، علامات قیامت، حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رئیس دارالافتاء. پہلی قیامت کی نشانی. اب پڑھ کر آدمی کی حالت خراب ہو گئی. ہمارے حضرت یہ دوزخ حق ہے، جنت حق ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے بعض علماء دوست دوزخ کے وہ عذاب بیان کرتے ہیں جو کفار کے لیے ہے. لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جو کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک بزرگ اللہ والے 70 سال تک انہوں نے اللہ کی رحمت کا بیان کیا. شیخ اللہ رب العجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن دوزخ کے عذاب کا بیان کیا، کئی لوگ بے ہوش ہیں، کسی کی کتنوں کی چیخیں بلند ہو گئیں. ایک آواز غیبی سنی، ہماری رحمت کیا صرف 70 برس کے لیے؟ بس اسی وقت تنبیہ ہو گئی. لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے تو وہ تو میں بیان نہیں کروں گا، صاحب بتا رہا ہوں، میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں. قیامت کا قرب قیامت کی پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، نبوت کا ملنا. نمبر 2 چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ قیامت کی شروع کی نشانی ہے، اور 1400 برس پہلے ہی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، خلافت کا ہونا، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا، جنگ صفین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ میں صلح ہونا، یہ سب واقعات ازروئے قرآن اور حدیث علامات قیامت میں سے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں. انہی علامات میں ایک فتنہ تاتار بھی ہے، تاتاریوں کا. علامت متوسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا ہے یا نہیں، آپ دیکھتے رہنا خود ہی. لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ رکھا ہے. انگارے جو ماسکیٹو کوائل ہوتا ہے نا، گلوب، اس کا جو اتنا چھوٹا حصہ ہے یہ انگارہ نہیں ہے، اس کو لے کر دکھائے کوئی. یعنی پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ محدثین اس کی تشریح فرمائیں گے. فرمایا اس کی مختصر یہ بات ہے کہ گناہ نہ کرنے پر جو تکلیفیں آتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، لڑکیوں کو چھوڑا، فلموں کو چھوڑا، زنا کو چھوڑا، پھنسانے کو چھوڑا، ناپاک ہونے کو چھوڑ کے پاکی میں آ گئے، یہ اس طرح سب کی مخالفتیں اور قطع تعلق کی دھمکیاں، پتہ نہیں کیا کیا، تفصیل کا موقع نہیں. دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیبہ والا وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمی نہ ہو اور اس کا باپ بھی کمی نہ ہو. عبرت یہ آج میں توبہ کروں، یہ کتنی نشانیاں تو آ چکی جناب. لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے. قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے. بازاروں کے رئیس فاجر ہوں گے. پولیس کی کثرت ہوگی جو ظالموں کی پشت پناہی کرے گی. بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے. تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی. یہ سب ہیں یا نہیں بھائی؟ کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے؟ سب جواب دیں بھائی، یہ سب نظر آ رہی چیزیں نہیں؟ اچھا جی. لیکن کساد بازاری ایسی ہوگی کہ نفع حاصل نہ ہوگا. ناپ تول میں کمی کی جائے گی. لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم محض دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی کہ میں علم حاصل کروں محض دنیا کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ایم اے کی ڈگری ملنے کے بعد یہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بیانات جو آخر میں اعلان کروں گا اس میں آیا ہوا ہے یہ کہ فارغ ہونے کے بعد 3 قسم کے گروپ بن جاتے ہیں. ایک تو پیسوں بھی لگ جاتا ہے. بہرحال اس میں نااہل کا کیا معاملہ ہوتا ہے. قرآن کریم کو گانے باجے کا آلہ بنا لیا جائے گا. ریا، شہرت اور مالی منفعت کے لیے گا کر قرآن کریم پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی اور فقہا کی قلت ہوگی. علماء کو قتل کیا جائے گا اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ اپنے سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے. اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. آج کل دیکھ لیں گروپوں میں کیا ہو رہا ہے، یہی تو ہو رہا ہے. امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا. جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. یہ اخبارات وغیرہ میڈیا چینلز. اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا. جو ناچ گانا نہ کریں، بے حیا عریانی فحاشی نہ کریں، اس کے بارے میں کیا کیا جملے کہا جاتے ہیں. اور جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، خوب پیسے وغیرہ حرام کے کماتا ہے، اس کی سلوٹ کیسے مارے جاتے ہیں جناب. اجنبی لوگوں سے اس نے سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے. بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی. مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی. سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ دوسری حدیث میں ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو.
طلاقوں کی کثرت ہوگی، طلاقوں کی کثرت ہوگی جناب. نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا. لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. شراب کا نام بدل دیا جائے گا، سود کا نام بیع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا. سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی. ایک شخص بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن جتنا میں پڑھتا جا رہا ہوں نا، خدا کی قسم میرا ایمان بڑھتا جا رہا ہے کہ 1400 برس پہلے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں فرمائی ہیں. اس سے زیادہ کیا اسلام کے مذہب کے بارے میں دوسرے یہود و نصارہ کیا بول سکتے ہیں؟ ایسے ایمان لاتے ہیں. یہ پڑھیں تو صحیح، آگے سنیے. بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی. لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازے تک آئیں گے. ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی مگر لباس باریک اور چست ہونے کے باعث وہ ننگی ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے. توبہ کا بار بار سنتے ہی رہتے ہیں. مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا. مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر انہیں روک نہ سکے گا، جس کے باعث اس کا دل اندر ہی اندر گھلتا رہے گا. علامت متوسطہ میں اور بھی بہت سی علامات ہیں. ان سب کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں دی تھی جبکہ ان کا تصور بھی نہیں تھا. لیکن آج ہم اپنے آنکھوں سے ان سب کا مشاہدہ کر رہے ہیں. کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہے. جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچیں گے تو قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ عز و جل ہمیں ہر فتنے کی شر سے محفوظ رکھے اور سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچائے. فتنے سے محفوظ رہنے کا طریقہ، سلامتی کے ساتھ ایمان پر خاتمے کا طریقہ صرف اور صرف نیک مجالس ہیں، نیک صحبتیں، اہل اللہ سے تعلق، اہل علم سے تعلق، اہل فتاوی سے تعلق، مشورہ کر کے عمل کرنا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا. یہ ایک تو سورہ کہف بتا دیا اور 10 آیتیں بتا دیا. اس وقت بات کرنے والا تھا، بات آگے چلی گئی. کونوا مع الصادقین، ایمان گرم تازہ رہے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آریہ مذہب جب شروع ہوا نا تو ان کو عیسائیوں نے نصرانیوں نے بہت پیسہ دیا. انہوں نے رپورٹ لکھی کہ جس کو ہم نے مسلمان کو بھی سائیکل اس زمانے میں مرسیڈیز تھی کہ سائیکل اور تھوڑے نوٹ دیے وہ عیسائی ہو گیا. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جب ہم ان کے پاس گئے تو ہمیں جوتے اور چپلیں ملی اور مارا ان لوگوں نے. ہم نے انکوائری کی کہ وہ لوگ کون تھے. اس 150 سال 125 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. معلوم ہوا کہ ان کا تعلق اللہ والوں سے یا کسی عالم اور مفتی صاحب یا امام صاحب سے تعلق تھا. وہاں سے جوتے پڑے ہمیں، جوتے رپورٹ لکھی ہے، جوتے پڑے ہمیں وہاں جناب. اللہ اللہ. دجال کا لغوی معنی ہے مکار، جھوٹا، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے والا. اس معنی کے اعتبار سے ہر اس شخص کو جس میں اوصاف ہوں دجال کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ دجال الگ ہے جناب. آج کل کا دجال یہ گروپ بنے ہوئے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں. اس وقت 200 لوگ جیل میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے، جس میں سے 4 ہندو اور عیسائی ہیں، 196 مسلمان ہیں، مرد عورت بھی ہیں اور لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں. اور کچھ کو پکڑنے کی فکر میں وہ بھی پکڑ میں نہیں آ رہے وہ لوگ. وجہ جنہوں نے توبہ کی انہوں نے بتایا موبائل، مختلف چینلز پر جانا. اپنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب یہاں ہدیہ ملتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. کاش آپ لوگ حاصل کریں نا اور وقتوں میں بھی آ کر اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. دوستوں کے پاس ہے تو تقسیم کریں، اگر اسٹاک میں ہے تو. جو ذمہ دار ہے کوئی نہ کوئی ہوگا ہاتھ اوپر کر دے بس ٹھیک ہے نا، تو آج تقسیم کریں اس کو، پھیلاؤ اس کو بھائی. پھیلانے کی یہ چیز ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. بری دوستیاں یہ بھی تباہ کرتی ہیں، بری دوستیاں یہ بھی تباہ کرتی ہیں. فاسق کا احسان لینا منع ہے. باقی علماء فرماتے ہیں کیا چے جائے کہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ گستاخی کریں اس سے مدد لے، رضا کے ہوتے ہوئے بدبختوں سے مدد لیں. فاسق کا احسان لینا منع ہے. اب جگہ دیکھ لیجیے، علماء سے پوچھ لیجیے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. اتنا آدمی گر جائے اور دوست کہنا ان کو، بس دوست کہہ دیا ظلم کر لیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ 26 نشانیاں اللہ والوں کی ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے. تو صحابہ رضوان علیہ مجمعین کون تھے؟ صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچے ہوئے تھے. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. توبہ کرنا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ
میں اتنا گر گیا ہوں، اے اللہ بزرگوں نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے، نقل کی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، لیکن اللہ کے دشمنوں سے تعلق نہیں رکھا چند ٹکوں کے لیے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کا وقت قریب آ گیا تو نیم بے ہوشی میں سنا کہ مرید کہہ رہے ہیں کہ ہندو پنڈت ہے، وہ مرض کو کھینچ لیتا ہے، اس سے مدد لی جائے۔ حضرت کی آنکھیں کھل گئیں، غشی تاری ہے، خبردار اگر ہندو کو پنڈت کو لائے یہاں تو موت قبول ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ رزق زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب بتاؤ بھائی، میں پنڈت سے مدد لوں؟ اللہ معاف فرمائے، بت پرست سے، اللہ کے دشمن سے؟ میں نہیں مقابلے کراتا یہودی اور نصرانی اور ہندوؤں میں، علماء سے پوچھ لو ہندوؤں کے بارے میں کیا ہے، بت پرستوں کے بارے میں نہیں بتاتا۔ ذرا غلطی اللہ سے دور کر دے گی۔ حضرت بے ہوش ہو گئے، آپس میں مریدوں اور طلباء نے کہا کہ ہم بلا لیتے ہیں پنڈت کو، بعد میں ٹوپی اتار کے سراغے کر دیں گے، مار دیں، ہم سے تو نہیں دیکھا جاتا تکلیف۔ پنڈت آیا اور پنڈت نے مرض سلب کر لیا، حضرت کو صحت ہو گئی۔ فرمایا کیا کیا آپ لوگوں نے میرے ساتھ؟ کہ حضرت یہ پہلے جوتے مار لیں، ڈنڈے ہم نے پہلے ہی رکھے میں، یہ برسا دیجیے، ہم نے پنڈت کو بلایا تھا۔ ارے کیا ظلم کیا تم لوگوں نے، بلاؤ پنڈت کو یہاں۔ پنڈت آ گیا، وہ تو آج تو ہم اپنے علماء کی شان میں، کل جمعے کے لیے مضمون ہے یہ، علماء کے شان میں گستاخیاں اور ان کے لیے قرآن پاک حدیث پاک میں کیا کیا انعامات لکھے ہیں، لیکن اس وقت تو ہندو بھی علماء کی قدر کرتے تھے۔ وہ آگے کہا جی حضرت جی حضور حضرت جی حضور کا یہ مرض کو سلب کرنا، مزہ آئے گا سن کر آپ لوگوں کو بات، یہ مرض کو سلب کرنا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا حضور میں نفس کے خلاف بات کرتا ہوں، میں نفس کے خلاف بات کرتا ہوں، وہاں گناہ ثواب کی بات نہیں ہے، وہاں نفس کی جائز بات پوری کریں گے، حرام ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے، یہاں میں وہ بات نہیں عرض کر رہا۔ کہا حضور نفس مجھے کہتا ہے اچھا کھانا کھاؤ، میں اس کو پانی والی دال کھلا دیتا ہوں، میں حضور اس کی نقل کرتا ہوں۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پنڈت یہ بتا تیرا ایمان لانے کو دل کرتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کی مخالفت کرنا، ایمان لے آ ورنہ سب سلب ہو جائے گا۔ کہا اچھا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت والا آخری سانس تک اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، یا اللہ اس نے تو مجھے صحت کے لیے احسان کیا، میں نے اس کے ایمان کا آپ نے میرے ذریعے اس پہ احسان کرا دیا، جنت کا ٹکٹ مل گیا، دوزخ کے ٹکٹ سے جنت کے ٹکٹ کی طرف۔ اب جب ہندو پنڈت کو نفس کے خلاف بات کرنے میں یہ مل رہا ہے، ہم اس کے لیے نہیں کریں گے، تو نفس کی حرام خواہشات پہ عمل نہ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ملے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ اب کیا میں پہلے کیا موبائل پر تھوڑا بہت ہوا، اب دوبارہ اور کیا بات کروں؟ یہ جتنی گستاخیاں، جتنی دہریت، جتنا زیادہ بک لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ جاؤ جا کے ہندوستان میں جا کے رپورٹ دیکھو، دبئی کی رپورٹ معلوم کرو کیا ہے، باقی پوری دنیا کی رپورٹ معلوم کرو، فرانس والوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ وہاں پر ایک ریسرچ آئی ہے، پتہ نہیں 30 سال یا کتنے سال کے بعد مسلمان غالب ہو جائیں گے، تم لوگ ویسے ہی رہ جاؤ گے، جیتیں گے یہ لوگ مسلمان 30 یا 35 سال کے بعد، اور مسلمان ہو کر ماں باپ کی غلطی ہے۔ ارے بھائی پڑھانا ہے دنیا کا تو پڑھاؤ، پہلے ایمان تو مضبوط کرو ان کو قرآن پاک تو سکھاؤ، احادیث مبارکہ تو سکھاؤ، علماء کے پاس تو لے جاؤ، تاکہ وہ کالج یونیورسٹیوں میں جائیں تو بکاؤ مال تو نہ ہو، اپنے ایمان تو ضائع نہ کریں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں تو نہ کریں جن کے اثرات کو کون گنا سکتا ہے۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ خون کی ندیاں بہا کر ہمارے تک دین پہنچائے اللہ کے پیاروں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں نے۔ یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے قیامت کے دن، فرمایا یہ تو ہے خلط ملط حق بات کو باطل کو، یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانا ہوگا،